پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ محترم سامعین کرام، قصص القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم قوم سمود کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ جن کی طرف خداوند کریم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ گزشتہ گفتگو میں قوم سمود کی خصوصیات آپ کی خدمت میں بیان ہوئی، حضرت صالح کی دعوت بیان ہوئی، اور قوم سمود کا رد عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج کی گفتگو میں ہم قوم سمود کی طرف جو خداوند کریم نے حضرت صالح کو معجزہ عطا کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ خداوند کریم کی سنت ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کے ساتھ معجزوں کو بھیجا تاکہ بنی نوع بشر ان معجزوں کو دیکھ کر ان انبیاء پر ایمان لے آئے، ان کی تصدیق کرے، اور ہر نبی کا معجزہ جو ہے وہ اس کے زمانے کے اعتبار سے تھا۔ اس زمانے میں جو چیز رائج ہوتی تھی اسی اعتبار سے وہ معجزہ اس نبی کو دیا گیا، لیکن یہ معجزہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں دیا گیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کل کو لوگ کہیں کہ اس پہاڑ کو سونا بنا دیں، تو نبی جو ہے اس پہاڑ کو سونا بنا دے۔ لوگوں کی خواہش کے مطابق معجزات نہیں دیے گئے، کیونکہ اگر لوگوں کی خواہش کے مطابق معجزات دیے جاتے تو لوگوں کی خواہشات کہیں رکتی نہیں ہیں۔ یعنی آج اگر وہ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ رسول خدا سے بھی اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دو، تو اگر آج وہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے، پھر کل کو کچھ اور کہتے کہ یہ کام کر کے دکھاؤ، پھر تیسرا کہتا کہ یہ کام کر کے دکھاؤ، پھر چوتھا کہتا کہ یہ کام کر کے دکھاؤ، پھر پانچواں کہتا جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا کہ بنی اسرائیل نے نہ جانے کتنے معجزے حضرت موسیٰ سے طلب کیے، تو اگر ان کی باتیں پوری کرتے رہتے تو وہ اس چیز کو کھیل تماشا بنا لیتے۔ لہٰذا معجزے جو ہیں وہ لوگوں کی خواہشات پر نہیں دیے گئے، لیکن بسا اوقات خداوند کریم نے لوگوں کی خواہشات پر معجزے بھی دکھائے، اور یہ صرف اس وجہ سے تھا تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ خداوند کریم نے یہی کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پر جو ہے وہ آسمان سے ایک دسترخوان اتارو۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، آسمان سے ان کے لیے دسترخوان اترا۔ یہی کام حضرت صالح کی قوم نے، یعنی قوم سمود نے حضرت صالح کے ساتھ کیا، اور کہا کہ اچھا اگر تم نبی ہو اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس پہاڑ سے یا اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی کو نکال کے دکھاؤ، اور نہ صرف اونٹنی بلکہ اس اونٹنی کی صفات بھی بیان کی کہ وہ کیسی اونٹنی ہونی چاہیے۔ یعنی ہر اونٹنی نہیں، جیسی اونٹنی ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی، مثال کے طور پر اس کا کلر یہ ہو، اس کے کوہان مثال کے طور پر 2 کوہان والی ہو، وہ حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو، وہ صفات بیان کی کہ اس صفات کی اونٹنی اس پہاڑ سے یا اس پتھر سے نکال کے دکھاؤ گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح نے کہا کہ اچھا اگر میں یہ کام کر کے دکھا دوں، یعنی یہ اونٹنی اگر نکل آئے تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ کہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ دیکھو تم خود کہہ رہے ہو کہ اگر میں نے یہ اونٹنی نکال کر دکھا دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے۔ حضرت صالح نے خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار اس چٹان سے یا اس پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چٹان یا وہ پہاڑ، اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، اور وہی اونٹنی برآمد ہوئی کہ جو صفات حضرت صالح کی قوم یعنی قوم سمود نے بیان کی تھی کہ مثال کے طور پر اس کا رنگ یہ ہو، وہ 2 کوہان والی ہو، وہ حاملہ ہو، وہی بعینہ ہی اسی صفات کی اونٹنی برآمد ہوئی۔ اس اونٹنی کے بارے میں خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، کہ ہم ناقے کو، اس اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، لیکن یہ جو ناقہ، یہ جو اونٹنی ہوگی یہ ان کے لیے آزمائش کا سبب ہوگی۔ فَارْتَقِبْهُمْ، پس ان کو دیکھتے رہو، وَاصْطَبِرْ، اور صبر سے کام لو۔ یعنی حضرت صالح سے کہا کہ آپ جو ہے وہ دیکھتے رہیں اور صبر سے کام لیں، ہم انشاءاللہ اونٹنی کو جو ہے وہ بھیجیں گے۔
جب خداوند کریم نے اونٹنی کو بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری طرف واضح نشانی آ گئی ہے، یعنی اب تو جو تمہاری چاہت والی نشانی تھی وہی نشانی آ گئی ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ اس پہاڑ سے، اس چٹان سے اونٹنی نکلے، جو تم چاہتے تھے وہی نشانی تمہارے پاس آ چکی ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، پس یہ جو اللہ کی اونٹنی ہے یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ فذروها تأکل فی ارض اللہ، پس اس کو چھوڑ دو یہ زمین میں چرے پھرے، زمین میں کھائے پیے۔ ولا تمسوها بسوء، اور دیکھو اس تک کوئی برائی نہ پہنچانا، یعنی اس کو اذیت پہنچانے کی کوشش نہ کرنا۔ فیأخذکم عذاب علیم، اگر تم نے اس کو کوئی بھی اذیت پہنچائی، تم نے اس کو مارنے کی کوشش کی تو تمہیں ایک دردناک عذاب گھیر لے گا۔ ایک اور آیت میں خداوند کریم نے فرمایا کہ ہذہ ناقۃ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ جب اس اونٹنی کو خداوند کریم نے اس پہاڑ سے نکالا تو خداوند کریم نے حکم دیا حضرت صالح کے ذریعے سے کہ دیکھو یہ جو پانی ہے نہروں کا، یہ نہروں کا پانی ایک دن تمہارے لیے ہے اور ایک دن اونٹنے کے لیے ہے، یعنی ایک دن اس پانی سے تم استفادہ کرو گے اور اگلے دن اس پانی سے اونٹنی استفادہ کرے گی۔ تمہیں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ اونٹنی کے پانی پینے کا جس دن ہو اس دن تم اس پانی کو استفادہ کرو۔ لہٰذا خداوند کریم نے کہا کہ ہذہ ناقۃ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، کہ اس کے لیے بھی پانی پینے کا ایک دن ہے اور تمہارے لیے بھی پانی پینے کا ایک دن ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، کہ اے صالح ان کو خبر کر دو کہ یہ جو پانی ہے، نہروں کا پانی، چشموں کا پانی، یہ ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، پس ہر پینے والا اپنی باری پر حاضر ہو، یعنی جس دن اونٹنی کا دن ہے اس دن اونٹنی کے لیے پانی چھوڑ دیا جائے، اور جس دن لوگوں کے لیے پانی کا دن ہے اس دن لوگ پانی سے استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ تو یہ ایک معجزہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا، کہ جس کے بارے میں واضح طور پر خداوند کریم نے کہا کہ یہ جو معجزہ ہے یہ فتنہ ہے، یعنی آزمائش کا سبب ہے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ کون اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، کون اس امتحان میں پورا اترتا ہے۔ دوسرا کہا کہ دیکھو یہ جو اونٹنی ہے اس کو ہرگز نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، جس نے بھی اس کو نقصان پہنچایا تو ایک عظیم دردناک عذاب اس کو گھیر لے گا۔ اور تیسرا جو حکم دیا وہ یہ دیا کہ دیکھو یہ جو اونٹنی ہے اس کے لیے پانی تقسیم ہو چکا ہے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن جو ہے وہ پانی تمہارے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد